شرافت ناز کرتی تھی، نزاکت جھوم جاتی تھی، تیری گفتار سے افسر لطافت جھوم جاتی تھی۔ اس کے بعد میں قائد گلشن جلال جانشین امیر شریعت ثالث جناب حضرت مولانا مفتی جمال صاحب دامت برکاتہم کو مائک پر دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ مائک لگاؤ گے؟ وہی مائک حافظ سراج صاحب وہ مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بارونق اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور خاص طور پر صدر جلسہ اور اسی طرح اس نورانی مجلس میں تشریف فرما حضرات بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مدرسہ مسیح العلوم حسینیہ کا یہ سالانہ جلسہ جس میں دستار بندی بھی ہوگی اور الحمدللہ 3 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے سروں پہ انشاءاللہ پگڑی باندھی جائے گی مہمان خصوصی کے دست، اور ساتھ ساتھ مزید علماء کرام جو تشریف رکھتے ہیں ان کے دست مبارک سے انشاءاللہ پگڑی باندھی جائے گی۔ میں نے قرآن کریم چونکہ حضرات علماء کرام خاص طور پر میرے مربی مکرم نائب امیر شریعت، نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، بالکل ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی ہو رہی ہے۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں اور ہمارا نام آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت میرے استاد اور میں سبق سناتا ہوں اور آپ میرا سبق سنیں۔ چنانچہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ یعنی کہ دل جمعی کے ساتھ میں جس طرح آپ لوگ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، اسی طرح پورا پروگرام کے اختتام تک رہیں اور انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے آپ حاصل کرتے رہیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے مربی مکرم جناب حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اور ساتھ ساتھ دو ناظم مدرسہ ہیں حافظ قدرت اللہ صاحب اور ان کے اساتذہ اور یہ سائی پڑا والوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ہر موقع پہ، ہر سالانہ جلسے پہ اس مدرسہ کے بلاتے ہیں، اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے والد محترم حضرت امیر شریعت ثالث حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ
اللہ علیہ کی نسبت سے بلاتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ والد محترم کی جگہ آپ پر کریں، اس کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں اپنی ذات سے کوئی میری یعنی میں حقیر سا ایک چھوٹا سا عالم ہوں، اسی لیے میں کوئی بڑا نہیں، مگر میں بڑا تب ہو جاتا ہوں جب میرے والد کا نام میرے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد کی مغفرت فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں سائی پاڑے بستی میں بھی ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اور یہ ادارہ بھی الحمدللہ انہی لوگوں کے یعنی مرہون منت ہے جو ادارہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہر سال 2-4 بچوں کو حافظ قرآن بنا رہا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی بہت ایک چھوٹی سی آیت هو الذی بعث فی الامیین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ خود بتا دیا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو مبعوث کیا ہے، یعنی دنیا میں جو بھیجا ہے اور جو نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو انسان بنایا، دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنایا، لیکن کہیں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر نہیں کیا کہ احسان کیا میں نے، کہیں پر میں نے تمہیں جسم میں جان دیا احسان کیا، ایسا کہیں نہیں ذکر کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی نوازا، یہ احسان نہیں کیا۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو دیا، یہ احسان نہیں کیا، بلکہ احسان ایک جگہ جتلا رہا ہے جو قرآن خود نقل کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، یعنی مسلمانوں میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے انہی میں سے تمہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہوں، اور پھر وہ رسول کا جو 4 مقصد ہے، پہلا مقصد جو نبی بنا کر بھیجنا وہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ علماء کرام اور اہل علوم کا یہ یعنی سٹیج ہے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سگڑے سے تعلق رکھتے ہیں، سب جانکاری معلوم ہے ان چیزوں میں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجنے کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں احسان کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہی میں سے ایک نبی بنا کر میں نے بھیجا ہے، اور وہ نبی قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ کو سنائیں گے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم دیں گے، تیسرا مقصد یہ ہے کہ حکمت کی تعلیم دیں گے، اور چوتھا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دلوں کو عقیدے کے اعتبار سے صاف ستھرا کریں گے۔ بہرحال 4 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کے نبی کے بارے میں خود قرآن کریم میں ذکر اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال کی عمر ہو گئی، اور پھر وہ غار حرا کا وہ مقام موجود ہے، اور غار حرا میں جب نبوت پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی یعنی کہ 40 سال کی عمر میں جب نبی نبوت دی گئی، تو پھر یہ کہہ کر نبوت نہیں دی گئی کہ تم میری وحدانیت کا ذکر کرو، یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کا کام کرو، یہ نہیں کہا کہ جہاد کرو، بلکہ اللہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نبوت پیش کی ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اللہ کے نام سے، چنانچہ یعنی پڑھنے کا ذکر ہوا ہے، اور یہ پہلا مقصد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل کے ذریعے نبوت پیش کی، تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سے، اور پھر وہ بھی قرآن کریم میں جو ذکر ہے پڑھنے کے بارے میں ذکر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت پیش کی ہے، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ لکھا ہے مفسرین قرآن نے اس کو لکھا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے ذریعے چونکہ علم سب سے پہلے ضرورت ہے، علم کے بنا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا العلم نور، علم جو ہے وہ روشنی ہے، اور فرمایا جب تک یہ قوم یہ امت اور یہ امت مسلمہ جب تک علم حاصل نہیں کرے گی تو پھر وہ عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ لکھتے ہیں علماء کہ جب آپ نماز کے متعلق آپ لوگ علم حاصل نہیں کرو گے تو پھر نماز کیسے پڑھو گے؟ 5 وقت نماز میں کون سی نماز میں کتنی رکعت ہے، اور نماز کے اندر میں کیا فرائض ہیں، نماز کے اندر کیا سنت ہے، نماز کی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کی چیزوں سے تکمیل ہوتی ہے، تب معلوم ہوگا جب آپ علم حاصل کرو گے۔
اور اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آئے گا روزہ رکھو گے تو جب تک روزے کے بارے میں اس کے مسائل اس کے فضائل سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے آپ؟ اسی طرح حج کا مسئلہ ہے، آپ حج کے مسائل فضائل اور اس کے جتنے ارکان کے بارے میں اس کی ادائیگی کی ترکیب تعمیل جب آپ معلوم نہیں کریں گے، علم نہیں حاصل کریں گے تو حج کیسے ادا کریں گے؟ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ جب تک آپ زکوٰۃ کے متعلق کتنا واجب، کتنی پیسے میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، مستحقین زکوٰۃ کون ہے اور کب کب زکوٰۃ ہوتا ہے واجب، جب تک آپ اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں حاصل ہوگا تو پھر آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو اسی لیے اس قوم کے لیے سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کو جو پیغام دیا اور نبوت پیش کی گئی تو وہ پڑھنے کے متعلق، مگر افسوس ہے اس بات کی، افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری وہ قوم جس امت کے نبی کو سب سے پہلے تعلیم کا سبق دیا گیا، آج اسی امت کے لوگ تعلیم سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ آپ علماء ابھی مولانا بتا رہے تھے، مولانا مطیع اللہ صاحب سچر کمیٹی کی رپورٹ بتا رہے تھے کہ صرف 2.5 سے مولانا شاید 6 کا بتا رہے تھے، لیکن بعد میں حضرت جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جب 2009 میں 10 میں جب وہ یعنی کہ جب سروے کیا گیا 2.5 سے 3% بچے مسلمانوں کے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، 97 بچے جو قوم کے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کون سا یعنی عصری تعلیم میں انجینئر بن گئے، کون سا ڈاکٹر بن گئے، کون سا وکیل بن گئے، کون سا جج بن گئے؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ایک بہانہ ہے کہ ہماری قوم ہی چار مدرسہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے اللہ کے نبی کا جو پہلا منشا اور یا نبی کی نبوت کا پہلا علم اور پہلا پیغام نبوت کو جو دی گئی اسی قرآن کے ذریعے دی گئی، اسی تعلیم کے ذریعے دی گئی۔ آج سب سے پہلا مقصد اللہ کے نبی کا جو سب سے پہلا کام کر رہے ہیں وہ حضرات مدارس والے کر رہے ہیں، اسی لیے کہ مدارس والے یعنی کہ اللہ کے نبی کی قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو یہ مدارس والے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو لی ہے وہ اسی طریقے سے لی ہے کہ آج قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے یعنی حافظ قرآن بنتے جا رہے ہیں۔ ہر سال سروے کے مطابق جو رجسٹرڈ ہے اس کے مطابق 1 لاکھ سے زائد ہمارے ملک میں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یہ مدارس والے کوئی چھوٹا سا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں اپنے ادارے کے بچے اور جہاں جہاں مدارس میں جاتا ہوں یہ طالب علم اور یہ جو مدارس کے بچے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، تم سب سے بہتر ہو۔ کوئی انجینئر پڑھتا ہے پڑھنے دو، جو کوئی ڈاکٹر بنتا ہے بننے دو، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے، سروکار نہیں۔ البتہ قوم میں اور ہمارے اس ملک میں مسلمان کی اس توسط سے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، حجج کی بھی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اس دل میں علم اور ایمان یعنی دین علوم کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام ہیں، آپ ان سے سنیں گے صرف 2 واقعہ، یہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور یہ پہلا مقصد اللہ کے نبی کا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ہم کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک زمانہ ہوتا تھا جب گلیوں سے گھوم جاؤ، میں خود دیکھا ہوں، سنا ہوں، میری عمر 50 کے قریب ہو رہی ہے، گلیوں میں قرآن پاک کی آوازیں آتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے، اب گانا بجانے اور موبائل میں اس طرح دیکھتے ہیں لوگ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن اگر قرآن کی حفاظت، قرآن کی ذمہ داری اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے تو یہ مدرسہ کے 12 سال 14 سال 15 سال کے بچے جو طالب علم ہیں، سوکھی روٹی کھا کر صحیح طرح کمبل بھی نہیں اوڑھ پاتے ہیں، صحیح طرح چٹائی میں اور یہ ٹپائی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ مبارکباد ہے، انہیں مبارکباد دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی اچھے ہیں، کامیاب ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی سے نوازے گا۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح یہ ہے، 2 واقعہ بیان کروں گا۔ مامون رشید ایک ایسا بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بادشاہی کے موقع پر لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک یہودی آتا ہے اور بار بار 1-2 بار آنا شروع کیا تو انہوں نے کہا تم یہودی ہو اور ہم یہ ہماری مسلمانوں کی یعنی مسلمانوں کی یہ دربار ہے، تم آتے ہو، تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ وہ
وہ یہودی کہنے لگا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں یہودی ہوں اور مجھے اپنی مذہب ہی پسند ہے، آپ مجھے مسلمان ہونے کا یعنی دعوت نہ دیں۔ 1 سال 1.5 سال کے بعد لکھا ہے کہ 1.5 سال کے بعد وہ شخص آتا ہے اور دربار میں آ کر حاضر ہوتا ہے۔ مامون رشید تشریف رکھتے ہیں، اپنے ہی مسند میں بیٹھے ہو کر کہنے لگے تم تو وہی نہیں ہو جو 1.5 سال پہلے آئے تھے، میں نے دعوت دیا تھا اسلام کا اور تم نے منع کیا تھا اور تم یہودی ہو۔ کہنے لگا حضور میں وہی یہودی ہوں جو یقیناً آپ نے مجھے صحیح پہچانا، اور میں یہودی ہوں اور پیشہ سے کاتب ہوں، میں آج مسلمان بن کر آیا ہوں۔ ہاں مامون رشید کہنے لگے حقیقت میں جب پہلے آیا تھا اس کا لب و لہجہ، اس کا لباس، اس کے وش و وضاقتہ بالکل الگ تھا، یہودی جیسا، آج اسلام جیسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لانے کا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ میں ایک کاتب ہوں، یعنی لکھنے والا، رائٹر نہیں، اپنی طرف سے لکھنے والا نہیں، جو لکھا دیکھا اسی کو لکھا۔ وہ کتابت کرتا تھا میں، تو ایسا ہے کہ یہودیوں کی جو کتاب ہے یعنی توریت، وہ توریت کو میں نے 1 سال کے اندر میں تین نسخہ توریت کا لکھا، 3 نسخہ عیسائیوں کا یعنی بائبل لکھا، انجیل، اور 3 نسخہ قرآن کریم کو لکھا۔ میں نے جب توریت کو لکھا تو میں توریت کے جو یہودی کے جو علماء تھے میں ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں بڑی محنت سے یہ توریت کو لکھا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں اور میری کچھ قیمت ادا کر دیں جو اس کی قیمت ہے۔ چنانچہ وہ توریت کے جو یعنی یہودی علماء تھے اس کتاب کو یعنی کہ توریت کو قبول فرما لیے، اور جب کھول کر دیکھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے اس میں کچھ اپنے کلمات کو بھی کر دیا ہے اور رد و بدل بھی کچھ کر دیا ہے۔ یہودی علماء کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، تم نے بہت اچھے انداز میں لکھا ہے، نسخہ بنا لیا ہے، دے دو ہمیں اور اتنی قیمت لے لو۔ اس کے بعد پھر میں کچھ دن کے بعد جب انجیل کو لکھا تو میں عیسائی پادریوں کے پاس گیا اور وہاں جانے کا پر جا کر بولا کہ یہ توریت ہے، میں نے بڑی محنت سے اس کو لکھا ہے، لہذا اس کی اتنی قیمت ہے، مگر اس میں یہ چیز ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ اچھی باتیں اس میں ملا دیا ہے اور اسے آپ کے خدمت میں ہے، آپ لے لیں اور مجھے کچھ نذرانہ پیش کر دیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عیسائی علماء جو تھے، پادری جو تھے، وہ لوگ لے لیے قرآن یعنی کہ توریت۔ اس کے بعد میں پھر مسلمان کے علماء کے پاس گیا اور وہاں جا کر بولا یہ قرآن کریم کی کتابت میں نے کی ہے، یہ 3 نسخے میں ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں یہ آپ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد پھر یعنی آپ مجھے نذرانہ پیش کریں گے۔ علماء جب اس کتاب حفاظ کرام جب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دیکھے کہ بعض جگہوں میں اس بہت ساری آیتیں چینجنگ کی گئی ہے، تبدیل کی گئی ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ تم اگر سونے کے حروف سے بھی اگر لا کر لکھ کر دیتے، چونکہ تم نے اللہ کے کلام کو رد و بدل کر دیا ہے اور اس میں تغیر کر دیا ہے، لہذا ہمیں یہ قرآن قبول نہیں ہے، ہمیں تو وہ قرآن چاہیے جو نسخہ یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے سے جو صحیح سلامت کے ساتھ قرآن پاک تھا۔ چنانچہ میرے دل میں اسی وقت بات آئی کہ یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے، اللہ کا یہی کلام ہے کہ جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ میرے دوستو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تبدیل لکلمات اللہ، جبکہ وہ دوسرے وعدے کے مطابق ہے، مگر اللہ کا کلام کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آخری ایک واقعہ اور سنا کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی کس طرح حفاظت اور کس سے لیتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تو بچے ہزاروں واقعات ہیں اور یہ سب سے بڑی حفاظت کا جو ذریعہ ہے یہ مدارس ہے، لیکن وہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں، علماء ہیں معافی چاہتے ہوئے کہ ایک ایسا ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کہف میں یعنی آخر میں آپ وہ واقعہ پڑھتے رہیں گے، قرآن تفسیر کی جب کتابیں یا تفسیر آپ کے علماء اپنے مساجد میں کرتے ہوں گے تو وہاں پر سورہ کہف کے اخیر میں یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں آپس میں دونوں معاہدہ کر کے، اس کی تفسیر کی طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں پر ایک یعنی کہ آیت ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُزَيِّفُوهُمَا، یعنی دونوں چل پڑے مطلب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور ایک گاؤں میں پہنچے اور اس گاؤں والوں نے ان کی ضیافت یعنی مہمان نوازی ان کو کھانے پینے سے منع کر دیا، جبکہ دونوں حضرات بھوک کی حالت میں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے اصل۔ تو حجاج بن یوسف کو آپ جانتے ہوں گے، ایک ایسا بادشاہ
جو مطلب 1400 یعنی کہ 40 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دنوں کے بعد وہ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ہے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا گنہگار، بہت مسلمانوں کا قتل عام کیا، علماء کا قتل کیا۔ بعض علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جہنم ہی جائے گا، لیکن ہاں جنت جانے کا ایک واسطہ یہ ہے کہ اس نے اس وقت کے علماء کو اخیر میں جمع کیا، اور یہ جو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، جو یہ قرآن کریم میں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش اور یہ تنوین وغیرہ جو بھی ہے، یہ اس نے اس وقت کے علماء کو جمع کر کے قواعد کے تحت، قواعد گرامر کے حساب سے اس نے زبر زیر پیش کر دیا، جو ہم عجمی یعنی عرب کے علاوہ جو پوری دنیا میں، ہم ہندوستان میں قرآن کریم کو بالکل آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، زبر پیش لگا ہوا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی یہ خدمت رہی ہے کہ اس نے یہ خدمت کیا ہے۔ جب یہ علماء اکرام کو لے کر اس وقت کے یعنی علماء اکرام کو لے کر جب یہ خدمت کر رہا تھا اور لوگوں کو اور اس وقت جمع کر کے قرآن پاک میں زبر زیر پیش لگوانے کا کام کر رہا تھا، اس وقت جب یہودیوں کو پتہ چلا تو وہ اس وقت دیکھے کہ حجاج بن یوسف تو دیندار نہیں ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور ایک بات کریں گے۔ چنانچہ اس کے پاس گئے اور الگ سے دربار میں لے کر بات چیت کیے کہ آپ کو قرآن کریم کی تبدیل، قرآن کریم میں زبر زیر پیش لگواتے ہیں۔ میرے بھائی غور سے سنیں اس لفظوں کو۔ چنانچہ آپ ایک کام کیجئے، جو 16 پارہ میں سورہ کہف کے اخیر میں یہودی سب جانتا ہے فَانْطَلَقَ، یہ آیت ہے، وہاں پر یہ ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو دعوت مہمان نوازی کرنے سے وہ لوگ منع کر دیے، وہ بستی والے، اور وہ بستی والے سب یہودی تھے، وہ منع کر دیے اور پھر یعنی مہمان نوازی ضیافت نہیں کیے۔ تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، آپ وہ فَأَبَوْا مانے وہ لوگ منع کیے، آپ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، علماء اکرام سمجھتے ہوں گے یہاں معنی ہو جاتا ہے کہ آپ صرف جو فَأَبَوْا با کے نیچے جو زیر ہے نقطہ ہے، آپ اس کو تا بنا دو، اوپر میں 2 نقطہ دے دو، تا ہو جائے گا، تو معنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تبدیل یہ ہوگی کہ پھر ان لوگوں نے ان دونوں کی یعنی یہودی نے، وہ بستی والوں نے ان دونوں کی خوب مہمان نوازی۔ تو حجاج ابن یوسف بولا کہ بھائی تمہیں اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ نے فائدہ یہ ملے گا قیامت تک کے لیے یہود و نصارہ جو یہودی لوگ ہیں، وہ جو ہمارے جنریشن آگے چل کر جو آئے گا، وہ ان ہمارے مربی اور بزرگوں، جو بزرگ اس وقت ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے یہودی، لہذا انہوں نے خدمت نہیں کی، ضیافت نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا، بھوکا کر ڈال دیا، تو چنانچہ وہ کوسیں گے، گالی دیں گے اپنے بڑوں کو ہمیشہ کے لیے جب وہ سنیں گے۔ تو حجاج ابن یوسف کہا کہ چلو بیٹھے رہو، میں آتا ہوں۔ اندر گیا اور وہ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑانے لگا اور رونے لگا۔ اس کے کلمات یہ تھے کہ یا اللہ، کیا میں تیری نظر میں اتنا گر گیا؟ ہاں میں بدکار ہوں، سیاکار ہوں، واقعاتاً میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں گنہگار ہوں، میں بالکل تیرے دربار میں تیری ذات سے مجھے امید ہے کہ تو بخش دے گا، مگر میرا کام کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ مگر کیا میں اتنا گر گیا ہوں کہ لوگ میرے پاس یہ آئے ہیں کہ تیرے کلام کے صرف زبر یعنی کہ نقطے کو ایک نقطے کے بجائے 2 نقطے میں تبدیل کر دے کر اس کے معنی میں تبدیل کر دے، یا خدا مجھے تو معاف کر دے، اور میں اتنا بھی نہیں گرا ہوں، ابھی بھی میری حکومت ہے اور میں یہ ہرگز کرنے اپنی زندگی میں نہیں دوں گا۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تیرے کلام کو تبدیل کرنے کے لیے آئیں گے، لہذا میرا تلوار ہوگا اور ان کا گردن ہوگا۔ چنانچہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ باہر یہ حجاج ابن یوسف باہر نکلتا ہے اور تلوار سے وہ تمام کے تمام یہودی علماء جو آئے تھے سبوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی حفاظت کس طرح۔ حجاج ابن یوسف جو ظالم بادشاہ، علماء بتائیں گے ظالم بادشاہ جس کی کوئی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی حفاظت کرواتا ہے۔ بہرحال یہ مدرسہ والے ہیں، آپ لوگ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور ہر وقت میں آپ لوگ ان کا تعاون کریں، ہر طرح سے تعاون کریں، جلسے کے موقع پہ، پڑھائی کے موقع پہ، پگڑی کے موقع پہ، کھانا، چادر، کمبل ہر کریں۔ آپ بابرکت ہوں گے جب آپ ان بچوں کے لیے، چونکہ یہ بچے اللہ کے نبی کے آنے کا جو پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ انہی کا
کام کر رہے ہیں یہ علماء کرام، ان کی قدر کریں، ان کی عزت احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بچے جو حافظ قرآن تین ہوئے ہیں، انہیں حفاظ کے ساتھ اچھا ہاں، یہ ہمارے مولانا مشتاق صاحب بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ اگر یعنی اس موقع ملے تو جا کر اس مدرسہ کے لیے ابھی تعاون کریں، بعد میں بھی تعاون کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب کرے، قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ آنے والے مہمان اور آپ سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ علماء کرام کی آمد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو بابرکت بنائے، قبول فرمائے، اور یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پوری یعنی کہ قوم کے لیے دین کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے والد محترم کے لیے اور خاص کر اس مدرسہ کے جو بانی ببانی محتمم حضرت مولانا افسر صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ادارے سبلغ میں وہ بھی پڑھ رہے تھے، ہم لوگ اس وقت بہت بچے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اس محلہ کے جو بزرگان دین ہیں اور بہت سارے خصوصاً طور پر حضرت ہمارے معصوم بھائی کے والد محترم اور جو بھی حضرات ہیں، یہ حضرات جو اس کا تعاون کرتے تھے اور کر رہے تھے اور ان کی اولادیں ابھی کر رہے ہیں، لہذا ان بزرگان دین خاص کر سائیں پڑا کے بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور یہ قرآن کریم کی خدمت اور یہ تلاوت جو ہے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا ہے۔